اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بہت زیادہ طاقتور تھی۔ ان کا قد 40 ہاتھ جتنا ہوتا تھا اور ان کی عمر 800 سے 900 سال ہوتی تھی۔ نہ وہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، ہمیشہ جوان و تندرست اور توانا رہتے تھے۔ بس انہیں صرف اور صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں؟ تیرے کہنے پہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تیرے کہنے پر چلیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک اور ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا اور تکبر اور غرور میں بدمست ہو کر بولے، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور لے کر آؤ۔ اللہ نے قحط بھیجا، انہیں بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا، پتھر تنگ، پھر وہ تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے تھے، جب دور ہو جاتی تھی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے تھے۔ بیت اللہ وفد کیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے انہیں 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید بادل خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کالا بادل مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی میں واپس چلے گئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ جس سے ہم کو ڈراتا ہے، اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کر مارا، ان کے گھر تک اڑا دیے۔ 40 ہاتھوں کے قد اور لوگ تنگوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے، یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، لیکن میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی ہے اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم آج نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ میرے تمام بھائیوں، آؤ اللہ سے مل کر اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جن گناہوں کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اصل میں وہ معمولی گناہ نہیں ہیں۔ ان گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو نیست و نابود کیا ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اجتماعی توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ہمیشہ
یہ سمجھ کر ترک کر دیں کہ ان کا عذاب ہمارے اوپر بہت بڑا آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔